بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے اور اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن، ڈیریویشن، اس کے ساتھ ساتھ جو گریک، ویسٹرن اور مسلم سکولرز ہیں انہوں نے ایجوکیشن کو کیسے ڈیفائن کیا، ان کی ڈیفینیشنز، اس کے بعد ایجوکیشن کی جو بیسک 3 موڈز ہیں جس کو ہم فارمل، انفارمل اور نان فارمل موڈز کہتے ہیں، تو یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد کچھ اور ڈیفینیشنز ہیں جو ٹائپس ہیں ایجوکیشن کی، جیسے انکلوسیو ایجوکیشن ہے، انفیوژن ایجوکیشن ہے، بلینڈڈ ایجوکیشن ہے، کو ایجوکیشن ہے اور ای ایجوکیشن ہے۔ تو ان کی ڈیفینیشنز کو ہم دیکھیں گے۔ یہ بالکل ہی ایک انٹروڈکٹری سیشن ہے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم ایجوکیشن کی ڈیفینیشن اور ڈیریویشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایجوکیشن میں آپ کو کافی سارے ایسے ورڈز ملیں گے جن کا جو اوریجن ہے وہ یا تو گریک ہوگا یا پھر جو لیٹن ان کا اوریجن ہے یہ ہوگا۔ موسٹلی ورڈز جو پی یا ایچ سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو ان کا جو اوریجن ہے وہ گریک ہوتا ہے، یعنی پی اور ایچ سے سٹارٹ ہونے والے ورڈ جیسے سائیکالوجی ہے، فلاسفی ہے، تو ایسے ورڈ جو پی اور ایچ سے سٹارٹ ہوں گے ان کا اوریجن گریک ہوتا ہے موسٹلی۔ اور وہ ورڈز جو ان کے علاوہ ہیں تو موسٹلی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، موسٹلی 100% نہیں، وہ لیٹن اوریجن کے ہوتے ہیں۔ تو لیٹن اور گریک ان دو جو لینگویجز ہیں ان سے بہت ساری ہماری جو ٹرمز ہیں وہ ڈیرائیو کی جاتی ہیں۔ تو ہم سٹارٹ لے رہے ہیں ایجوکیشن سے۔ ایجوکیشن ایک لیٹن ورڈ ایجوکر یا ایجوکیئر سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے برنگ اپ، برنگ آؤٹ، لیڈ یا ڈرا آؤٹ۔ لیٹن ورڈ ایجوکر یا ایجوکیئر جس کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈرا آؤٹ، برنگ اپ، برنگ آؤٹ یا لیڈ، یہ اس کے میننگ ہیں اس ورڈ کے۔ ایک ٹرم اور یوز ہوتی ہے ایجوکیٹم، ایکٹ آف ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ از کالڈ ایجوکیٹم، یعنی ٹیچنگ اور ٹریننگ کی جو آرٹ ہے، ایکٹ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایجوکیٹم کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی ڈیریویشن ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف۔ جو سب سے ویل ناؤن ڈیفینیشن ہے جو آج کل انٹرویوز میں بھی پوچھی جا رہی ہے کہ یونیسکو کی جو ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن کی وہ کون سی ہے۔ تو یونیسکو کے بارے میں کسی کو پتہ ہے کہ یونیسکو کیا ہے، یا ایس ڈی جی، ایم ڈی جیز، اس کے بارے میں کسی کو کوئی آئیڈیا ہے، کوئی اگر شیئر کرنا چاہے؟ واٹ از یونیسکو، ایس ڈی جیز کیا ہیں یا ایم ڈی جی کیا ہے؟ جی پلیز اگر کوئی ان پٹ دینا چاہے۔ یونیسکو جو ہے اس کا کوئی ایکرونیم بتا سکتا ہے؟ سر یہ یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل اینڈ سائنٹیفک کلچرل آرگنائزیشن۔ سائنٹیفک نہیں، سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن۔ جی تھینک یو۔ یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن، سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، یونیسکو، یہ 1945 میں یہ یو این او کا یہ جو ادارہ ہے یہ اسٹیبلش ہوا۔ پیرس فرانس میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اور پاکستان نے سپٹمبر 49 میں اس کو جوائن کیا تھا۔ تو ایس ڈی جی اور ایم ڈی جیز کے بارے میں ڈیٹیل میں ایک لیکچر ہے، میں ان کا شارٹ سا انٹروڈکشن آپ کو دے دیتا ہوں۔ 2000 میں، سن 2000 میں یو این او کے جو افیلیٹڈ نیشنز تھیں اس وقت 164 نیشنز تھیں۔ تو ان 164 نیشنز کی ڈاکار ایک کانفرنس ہوئی، ورلڈ ایجوکیشنل کانفرنس، پرتگال سینیگال میں۔ تو اس کانفرنس میں 163 جو نیشنز تھیں ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے انہوں نے 8 گولز سیٹ کیے ورلڈ وائڈ، گلوبلی، جو یو این او کے سے افیلیٹڈ ممالک ہیں ان سب نے۔ تو ان کو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا نام دیا گیا، ایم ڈی جیز۔ تو اس میں جو گول 2 تھا وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، ایم ڈی جی 2 اس وقت۔ یہ آج کل پوچھا جاتا ہے انٹرویوز میں اور ٹیسٹ وغیرہ میں بھی آ جاتا ہے۔ اس پہ ویسے ایک ڈیٹیل میں لیکچر موجود ہے لیکن میں بالکل اس کو بریف کر رہا ہوں۔ تو جو ایم ڈی جی 2 تھا، ملینیم، 8 گولز انہوں نے ڈیفائن کیے کہ یہ 8 گولز ہیں اور ان کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا کہ 2000 میں یہ ٹارگٹ سیٹ کیے گئے، 2015 میں ہم ان کو اچیو کریں گے۔ تو ان کو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا نام دیا گیا۔ 8 ٹوٹل تھے۔ جو گول 2 تھا وہ تھا اچیو یو پی ای، یونیورسل پرائمری ایجوکیشن۔ تو 2015 میں اگین یہ جب 15 سال گزر گئے، پروگریس کو ریویو کیا گیا اور دیکھا گیا کہ ہمارے گول جو ہیں وہ اچیو نہیں ہوئے، تو 2015 میں دوبارہ یہ جو نیشنز ہیں ان کی دوبارہ ایک سٹنگ ہوتی ہے۔ اس سٹنگ میں جو ایگزسٹنگ 8 گولز تھے ان کو انہوں نے کنورٹ کیا 17 گولز میں، 17 گولز میں۔
اور اس کا جو نام تھا ملینیم سے سسٹینیبل یہ رکھا گیا ان گولز کا، ایم ڈی جیز سے ایس ڈی جیز رکھا گیا. اور جو پہلے ایم ڈی جیز میں گول 2 تھا وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، ایس ڈی جیز میں جو گول 4 تھا ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. اب ٹارگٹ ہے کہ یہ جو 17 گولز ہیں یہ 2030 میں ہم نے یہ کمپلیٹ کرنے ہیں، جس میں جو ایجوکیشن ہے وہ 100% جو انرولمنٹ ہے، لٹریسی ریٹ جو ہے اس کو 100% کرنا وغیرہ. یہ 6 اس کے سب گولز ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. تو ایس ڈی جی 4 جو ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو یونیسکو نے جو ایس ڈی جی 4 میں ایجوکیشن کی ڈیفینیشن دی ہے وہ کون سی ہے؟ ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. یعنی نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اور ہیبٹس کو ایکوائر کرنے کا نام ایجوکیشن کہلاتا ہے، اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچر آرگنائزیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4. اس کے بعد جو دوسری ڈیفینیشن یہاں پہ موجود ہے وہ پلیٹو کی ہے. سر سلائڈ نہیں شو ہو رہی. سلائڈز نہیں شو ہو رہی؟ چلیں سر سلائڈ کوئی نہیں ہو رہی شو. سوری میں یہ ابھی بتائیے گا مجھے پلیز. آپ ہو رہی ہیں شو؟ جی سر اب ٹھیک. جی بالکل. تھینک یو. اچھا، جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ کس کی ہے؟ پلیٹو کی ہے. پلیٹو نے کہا کیپیسٹی ٹو فیل پلیجر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. ایک صحیح موقع کے اوپر آپ ایک پلیجر یا پین فیل کرتے ہیں. یہاں سے مراد کہ خوشی یا غم نہیں، مقصد یہاں پہ جو پلیٹو کا تھا کہ آپ کی ٹریننگ اس انداز سے کی جائے کہ ایک خوشی کا موقع ہے، وہاں پہ آپ کا کوئی پرابلم آتا ہے، اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے سے خوش فہمی سے، کتنے اچھے یا پازیٹیو وے سے آپ اس پرابلم کو ایک اچھی کنڈیشن میں کیسے ڈیل کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور ٹائم ہے، اس اور ٹائم میں آپ کو ایک پرابلم آتا ہے تو اس میں ایک انڈیویجول اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے. تو کیپیسٹی ٹو فیل پلیجر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ، کہ اچھے یا برے وقت میں ایک انڈیویجول اس لمحے پہ کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے یا اس پرابلم کو کیسے سارٹ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ جو صلاحیت ہے انڈیویجول کی، یہ اس کی ایجوکیشن ہے، کیپیسٹی ٹو فیل پلیجر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. سوکریٹیز، پلیٹو اور ارسطاٹل، ان کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا. سوکریٹیز کس کے ٹیچر تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی پلیز. ان کا ایک سیکوینس ہے. جی پلیٹو ایس پی اور ایرسٹوٹل پلیٹو کا شاگرد تھا اور ایرسٹوٹل کا شاگرد آگے الیگزینڈر تھا. ہاں جی، سوکریٹیز، پلیٹو اور ایرسٹوٹل اینڈ الیگزینڈر، یہ ان کا رائٹ سیکوینس ہے. اب آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ ڈیفینیشن بالکل ایگزیکٹلی یاد کرنا. ریٹن ایگزام کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں بہت مشکل ہے. تو اس میں ایک یا دو کی ورڈز آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. مثلاً جو ہے یہ پلیجر اینڈ پین کی بات ہے، یہ آپ کو صرف ایجوکیشن کی ڈیفینیشن جو پلیٹو نے دی ہے اس میں ملے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جو نالج، اسکل، ویلیوز، بلیوز، ہیبٹس، یہ ایکوزیشن جو ہے یہ آپ کو یونیسکو کی ڈیفینیشن میں ملے گی. آگے ہم چلتے ہیں. سوکریٹیز نے ڈیفائن کیا ہے کہ ایجوکیشن ایک ورچو مین کو پروڈیوس کرنے کا نام ہے، یعنی تعلیم ایک ورچو مین کو پروڈیوس کرنا تعلیم کہلاتا ہے. ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین. دوسری ڈیفینیشن جو بڑی ویل ناؤن ہے کہ ایک انڈیویجول کے جو آئیڈیاز ہیں یا اس کے جو مائنڈ ہے اس کے اندر یونیورسل ویلیڈیٹی یعنی ایکوریسی ایگزسٹ کر رہی ہے جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو اس چھپی ہوئی ریالٹی کو، اس کے ٹیلنٹ کو، اس کی انٹیلیجنس کو باہر نکالنے کا نام ایجوکیشن ہے. برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلیڈیٹی وچ آر لیٹنٹ ان دا مائنڈ آف ایوری مین. ہر انڈیویجول کے مائنڈ میں، اس کے آئیڈیاز میں اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ چھپی ہوتی ہیں، تو ان کو باہر نکالنے کا نام کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے. تو ویلیڈیٹی مین ایکوریسی اینڈ لیٹنٹ مین ہڈن. تو یہ دو ڈیفینیشن جو ہیں سوکریٹیز کی ہیں. اب یہ ویلیڈیٹی اور لیٹنٹ ورڈ یہ آپ کو کسی بھی اور ڈیفینیشن میں نہیں ملیں گے. پلیٹو کی ایک ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کر لی ہے، کیپیسٹی ٹو فیل پلیجر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. دوسری ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی. ایک انڈیویجول کے جو ذہنی اور جسمانی
ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور ڈیفینیشن ارسطاٹل کی ہے۔ ارسطاٹل نے کہا کہ کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، ایک ساؤنڈ مائنڈ کے اندر ایک باڈی کے اندر ایک ساؤنڈ جو مائنڈ ہے اس کی کریشن کا نام ایجوکیشن ہے۔ یہ تھوڑا سا ان میں ڈفرنس ہے، یہاں پہ مائنڈ اینڈ باڈی ہے تو یہاں پہ ساؤنڈ مائنڈ اینڈ ساؤنڈ باڈی ہے، تو یہ ارسطاٹل کے نیم میں ایس ہوتا ہے، تو یہاں سے بھی آپ نے یہ آئیڈیا رکھنا ہے اپنے مائنڈ میں کہ تو ساؤنڈ مائنڈ یا ساؤنڈ باڈی کی جو بات ہے وہ ارسطاٹل نے کی ہے، اور ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی یہ پلیٹو نے کی ہے۔ تو یہ ڈیفینیشنز ہیں، ان کو کوئی ہم کہہ لیں کہ کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے ان کو یاد کرنے کا، تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ڈیفینیشنز ہم چھوٹی چھوٹی ٹرکس اپنے مائنڈ میں بنا کے یہ یاد کرتے ہیں۔ تو میں بھی خود ایسے ہی کرتا ہوں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ میچ کر کے۔ دوسری ڈیفینیشن جو ارسطاٹل نے دی ہے، انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن از اے پروسیس آف ٹریننگ مین ٹو فلفل ہز ایم بائی ایکسرسائزنگ آل دا فیکلٹیز اور ٹو فلیسٹ ایکسٹینٹ ایز اے ممبر آف سوسائٹی۔ ایجوکیشن ایک انڈیویجول کو اس طرح سے ٹرین کرنے کا نام ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، مکمل طور پر ان کو استعمال کرے ایک سوسائٹی کے ممبر کی حیثیت سے۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے ارسطاٹل کی۔ تو یہ ممبر آف سوسائٹی یہ جو ورڈ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو فیکلٹیز ہیں، یہ ورڈ جو ہے وہ کسی اور ڈیفینیشن میں ریپیٹ نہیں ہوگا، تو یہاں سے جو ہے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں۔ یہ تین جو ہے یہ گریک فلاسفر تھے، ان کی گریک جو ایجوکیشن ہسٹری ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے فلاسفی کے چیپٹر میں جا کے، تو وہاں پہ بھی یہ ڈیفینیشن انشاءاللہ ریپیٹ ہوں گی۔ اس کے بعد کچھ ویسٹرن اسکالرز ہیں جو بڑے ویل نون ہیں، ان کی ڈیفینیشن بھی یہاں پہ میں نے انکلوڈ کی ہیں۔ جوہن ڈیوی کی سب سے فیمس ڈیفینیشن، ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹیز ان انڈیویجول وچ انیبل ہم ٹو کنٹرول ہز انوائرمنٹ اینڈ فلفل ہز ریسپانسبلٹیز۔ ایک انڈیویجول کے اندر وہ تمام جو صلاحیتیں ہیں وہ پیدا کرنا کہ وہ انڈیویجول اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکے اور اپنی ریسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے۔ کنٹرول از انوائرمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ڈیفینیشن کی یہ جو ٹرم ہے کنٹرول والی، یہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ تو کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کسی خاص سچویشن میں، وہ اچھا ٹائم ہے، وہ برا ٹائم ہے، وہ گھر میں، اسکول میں، گلی محلے کہیں پہ بھی ہے، تو جس طرح کی جو سچویشن ہے اس سے وہ خود کو نکالنے کے قابل ہو سکے، چاہے وہ کوئی حساب کتاب کا معاملہ ہے، کوئی پریکٹیکل کوئی پرابلم ہے، کوئی سوشل، کوئی ریلیجیس، کوئی بھی پرابلم ہے، تو اپنے آپ کو وہاں سے اس پرابلم کو سالو کر کے نکلنے کا طریقہ جان سکے۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا، ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹیز ان انڈیویجول وچ انیبل ہم ٹو کنٹرول ہز انوائرمنٹ اینڈ فلفل ہز ریسپانسبلٹیز۔ دوسری ڈیفینیشن ہے ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز۔ ایک ایکسپیرینس، ایک نالج یا اسکل ایک بچے نے پہلے سیکھی ہوئی ہے، تو اس سے ملتی جلتی جو ہے سچویشن اس بچے کو جب دوبارہ ملتی ہے تو وہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے، تو اس ایکسپیرینس کو، اس اسکل، اس نالج کو، تو یہ ہے ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس۔ تو جوہن ڈیوی کی جب ہم فلاسفی دیکھیں گے تو ساری کی ساری ایکسپیرینس کے گرد گھومتی ہے، تو یہ ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس بھی ویل ناؤن ہے۔ تیسری ان کی ویل ناؤن ڈیفینیشن وہ ہے کہ ایجوکیشن ایک سوشل پروسیس ہے، یہ زندگی کی تیاری کا نام نہیں ہے، بلکہ ایجوکیشن خود ایک لائف ہے۔ ایجوکیشن از اے سوشل پروسیس، اٹ از ناٹ اے پریپریشن فار لائف بٹ از لائف اٹ سیلف۔ تو یہ تین ڈیفینیشن جوہن ڈیوی کی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہربرٹ کی ڈیفینیشن، یہاں پہ آپ کنٹرول انوائرمنٹ کی، ریکنسٹرکشن کی اور سوشل پروسیس یا پریپریشن فار لائف، یہ جو ہے آپ کی ورڈ یہاں پہ ان کو انڈر لائن کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ ہربرٹ کی ڈیفینیشن ہے، ہربرٹ نے کہا پروسیس آف فارمیشن آف ہائیسٹ مورل کریکٹر آف انڈیویجولز بائی مینی سائیڈڈ انٹرسٹ۔ ایک انڈیویجول کو کافی سارے ذرائع سے آپ اس کا جو مورل کریکٹر ہے، آپ اس کو جو جب فارمیٹ کر رہے ہیں، ڈیولپ کرنے کا جو نام ہے، وہ ہربرٹ نے کہا کہ ایجوکیشن ہے۔ یعنی ایک انڈیویجول کا مورل ڈیولپمنٹ کافی سارے سورسز سے، سائڈ سے، انٹرسٹ سے آپ ڈیولپ کرتے ہیں، تو یہ جو پروسیس ہے یہ ایجوکیشن ہے۔ ہینرچ پیسٹلوزی نے جو ڈیفینیشن دی، انہوں نے کہا کہ ایک انڈیویجول کی انٹیگریٹڈ اور گریجول جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی صلاحیتوں کو انٹیگریٹڈ وے میں اور آہستہ آہستہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کا نام ایجوکیشن ہے۔ ایکٹیویٹی آف انٹیگریٹڈ اینڈ گریجول ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول ایبلٹیز۔ انٹیگریٹڈ جو ہے یہ پیسٹلوزی کی ڈیفینیشن میں آیا، یہ کہیں اور نہیں ہوگا۔
یہ انٹیگریٹڈ کا کانسیپٹ. اس کے بعد یہ مسلم اسکالرز ہیں, ان کی ڈیفینیشن ہے. سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہ کہا کہ ایجوکیشن وہ عمل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سکھاتا ہے یا ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ ڈیولپ کرتا ہے. ایجوکیشن از اے پروسیس وچ ڈیولپس اوبیڈینس ٹو گاڈ. ابن خلدون نے ان سے تھوڑی سی جو ڈیفینیشن ہے خلدون کی وہ ملتی ہے. ابن خلدون نے کہا کہ سچائی کی تلاش انسائٹ سے, تھنکنگ سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے, یہ ایجوکیشن ہے. یعنی پروسیس which helps in exploring the truth through insight, thinking and subjection to God. 3 باتیں کہی ہیں انہوں نے کہ سچائی کو انسائٹ سے, انسائٹ کیا ہے کہ اپنے سے اس کو چیز کو انالائز کرنا کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو انسائٹ, تھنکنگ اور سبجیکشن ٹو گاڈ, 3 طریقوں سے سچائی کی جو تلاش ہے اس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیفینیشن ہے. انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن ایک ایسا موڈ ہے جو پروموٹ کرتا ہے نیچرل پرسیپشن کو. پرسیپشن کیا ہوتا ہے, کوئی بتانا چاہے گا؟ واٹ از پرسیپشن؟ جی پلیز, کسی کو ہے آئیڈیا اس کا پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ پرسیو کرنا. جی پلیز. آئیڈیا. آئیڈیا, knowledge, جی. کوئی اور؟ عکاسی. عکاسی کرنا اردو میں سر بالکل. انڈرسٹینڈ کرنا. جی اوپینین. اوپینین. کیا کہنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ سر اوپینین کسی بندے کا اوپینین پرسپشن ہوتا ہے اس کو. اوپینین پر یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ اوپینین یا پرسپشن یہ کیسے آتی ہے؟ تھنکنگ سے. تھنکنگ سے. اور مجھے ابھی تک Observation. صحیح جواب نہیں ملا. آبزرویشن. جی آبزرویشن. مختلف. اچھا, اس کی جو سر ایگزیکٹ مختلف. ڈیفینیشن ہے نا پرسیپشن کی, یہ ایک انڈیویجول کی وہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ویل اویئر ہو اپنے سینسز کو یوٹیلائز کر کے. یہ پرسیپشن ہوتی ہے. یعنی وہ چیزوں کو دیکھ کے, وہ ٹچ کے کر کے, سن کے, سونگ کے, اسمیل کر کے, کسی بھی طرح سے اپنے جو 5 سینسز ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے کسی بھی سچویشن سے اویئر ہو. ability to see, hear or become aware of something through senses. یہ یعنی سینسز کے استعمال سے کسی بھی سچویشن کو انالائز کرنا, اس کا تجزیہ کرنا اور اس سے اپنے مائنڈ کے اندر آئیڈیا ڈیولپ کرنا. جو آئیڈیا کی بات ہوئی ہے, عکاسی کی بات ہوئی ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن اس کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اپنے 5 سینسز کو استعمال کر کے کسی بھی سچویشن کو انالائز کرنا. تو شاہ ولی یہ پرسیپشن کی بات آپ کو کسی اور ڈیفینیشن میں نہیں ملے گی. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موڈ دیٹ ہیلپس ان پروموٹنگ دا نیچرل پرسیپشن تھرو ٹریننگ فار اٹیننگ دا ہائٹ آف سرویٹیوڈ ٹو گاڈ. ایک انڈیویجول کے اندر یہ ایجوکیشن ایک موڈ, ایک ایسا طریقہ ہے جو ایک انڈیویجول کے اندر نیچرل پرسیپشن جو ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے. یعنی اس کو پروموٹ کرنے کا یہ پروسیس ہے. یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایک انڈیویجول کو ٹریننگ کرنا کہ وہ جو اطاعت ہے, فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ حاصل کرے. یعنی اپنے سینسز سے چیزوں کو پرسیو کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے وہ اس کو یا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کو میں نے حاصل کرنا ہے. موڈ دیٹ ہیلپس ان پروموٹنگ دا نیچرل پرسیپشن تھرو ٹریننگ فار اٹیننگ دا ہائٹ آف سرویٹیوڈ ٹو گاڈ. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیفینیشن ہے. اور یہ 2 ویسٹرن اسکالرز روسو اور فریڈرک فروبل. نیچرلزم ایک فلسفی ہے جو روسو نے دی ہے, تو انہوں نے یہاں پہ بھی وہی بات کی ہے. یہ چائلڈ فریڈم کی بات کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بچے کو اس کے نیچرل انوائرمنٹ میں آپ فری چھوڑ دیں, جس طرح وہ لرن کر سکتا ہے اس کو کرنے دیں, اس کو ڈسٹرب نہ کریں. تو اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے دیکھیں گے نیچرلزم کو. تو روسو نے جو ڈیفینیشن دی ہے اپنے نظریات کی بیس پہ دی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک انڈیویجول کو کی جو نیچرل انوائرمنٹ میں اس کی انڈیویجویلٹی ہے اس کی ڈیولپمنٹ یہ کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے. پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف چائلڈ انڈیویجویلٹی ان نیچرل انوائرمنٹ. ایک نیچرل انوائرمنٹ میں ایک بچے کی جو گروتھ ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اور ایجوکیشن کہلاتی ہے اکارڈنگ ٹو روسو. اس کے بعد فریڈرک فروبل نے بات کی ہے کہ ایک انڈیویجول کی لائف کو پلیزنٹ بنانا اور زندگی کے صحیح اصولوں کے مطابق
اس کو پلیزنٹ بنانا، یہ کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے. ایک انڈیویجول کی لائف کو پلیزنٹ اور صحیح اصولوں کے مطابق بنانا، جو لائف کے ریالٹی پرنسپلز ہیں ان کے اکارڈنگ بنانا، یہ کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے. کیا کہا انہوں نے؟ پروسیس آف پریپریشن فار میکنگ لائف پلیزنٹ اینڈ ایکوینٹنس ود دا رائٹ پرنسپل آف لائف از کالڈ ایجوکیشن. تو یہ لاسٹ 3 ڈیفینیشنز ہیں مسلم اسکالرز کی. سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن ایک انڈیویجول کی صلاحیتوں کو اس طرح سے پالش کرنا، اس کی صلاحیتوں کو پالش کرنا اور اس کو اس طرح سے اکوپ کرنا کہ اس کی جو سیلیبل سکلز ہیں، سیلیبل سکل مراد پروفیٹیبل سکلز، جو اس کے اپنے لیے بھی مفید ہوں اور ارد گرد رہنے والے جو دوسرے لوگ ہیں، کمیونٹی یا سوسائٹی ہے، اس کے لیے بھی کیا ہوں؟ فائدہ مند ہوں. تو سیلیبل سکلز کہلاتی ہیں. تو اس نے کہا، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایجوکیشن ایک بچے کی، ایک انڈیویجول کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پالش کرنا اور ایک بچے کو اس کی جو سیلیبل سکلز ہیں ان کو ایک بچے کو اکوپ کرنا کہ اس کی جو سیلیبل سکلز ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوں، تاکہ وہ کیا کرے؟ ایک سوسائٹی کا ایک ایکٹیو اور پازیٹیو اور پروڈکٹیو ممبر بن سکے. Education is a process of polishing capabilities of individual and equipping him with the saleable skills, resultantly providing the society positive and productive citizen. تو یہ پازیٹیو پروڈکٹیو سٹیزن کی آپ بات کر لیں یا آپ سیلیبل سکلز کی بات کر لیں تو یہ سر سید کی ڈیفینیشن میں آئے گا. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ اوور آل بات کرتے تھے کہ ہماری جو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کیسے جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گی، تو وہ کریکٹر بلڈنگ پہ زیادہ فوکس کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ تعلیم ایک انڈیویجول کو اور جو نئی سوسائٹیز ہیں ان کے کریکٹر بلڈنگ کا نام ہے یا پروسیس ہے، پروسیس دیٹ ہیلپس ان کریکٹر بلڈنگ آف نیو سوسائٹیز. اس کے بعد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور جو ابھی جیسے ہم نے روسو کی ڈیفینیشن دی ہے، اس نے انڈیویجولیٹی کی بات کی ہے لیکن نیچرل انوائرمنٹ میں، تو اقبال نے بھی خودی کی بات کی ہے. انڈیویجولیٹی اور خودی ایک ہی چیز ہے. تو ایجوکیشن وچ پرووائڈز اینڈ پروموٹس فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف خودی ویئر بائی میکنگ دا لائف یونیک. ایک انڈیویجول کی جو انڈیویجولیٹی ہے، خودی ہے، اس کو پروموٹ اور اس کی گروتھ کا جو نام ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں. اب آپ کو جیسے میں نے ٹرکس بتائے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے حساب سے جس طرح آپ کو ایزی لگے آپ نے یہ ڈیفینیشنز اسی اینگل سے یاد کرنی. انشاءاللہ یہ جو ڈیفینیشنز ہیں آپ کو کسی بھی اور سورس میں اس طرح اکٹھی نہیں ملیں گی. تو میں نے کوشش کی ہے کافی سارے ڈفرینٹ سورسز سے جو ویل نون ڈیفینیشنز ہیں وہ ساری میں نے یہاں پہ شامل کر دی ہیں. تو آپ نے اپنے سٹائل سے ان کو لکھ کے یاد کریں، نوٹس کو انڈر لائن کر کے یاد کریں، ان کے کی ورڈ سے یاد کریں، جیسے بھی کریں. تو جو ریٹن ایگزام ہے اس میں یہ جو اسکالرز ہیں ان کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ایلیمنٹس اینڈ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. جو ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہیں اور فاؤنڈیشن ہیں یہ دونوں چار ہیں. یہ انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے کریکولم ڈیولپمنٹ کی، کریکولم کے چیپٹر میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہم یہی 4 پڑھیں گے. یہ جو 4 ایلیمنٹس ایجوکیشن کے ہیں یہی 4 جو ہے وہ کریکولم کے بھی ہیں. یہ جو 4 فاؤنڈیشن ایجوکیشن کی ہیں یہی 4 جو ہے وہاں پہ فاؤنڈیشن آف کریکولم بھی ہیں. فاؤنڈیشن بنیادیں ہوتی ہیں، ایلیمنٹس یا کمپوننٹس. تو وہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہوگا کہ یہاں پہ جیسے کریکولم ہے تو وہاں پہ کنٹینٹ آ جائے گا بس، باقی یہ سیم ہے دونوں کے. تو ایلیمنٹس آف ایجوکیشن جو ہیں وہ 4 ہیں. سب سے پہلے آبجیکٹیوز. کوئی بھی نظام تعلیم ہے تو اس کے سب سے پہلے تو مقاصد ہوتے ہیں. ان مقاصد کی بنیاد پر سارے کا سارا جو اس کا اسٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. آبجیکٹیو مقاصد ہوتے ہیں، یہ جو ہے ایمز، گولز یا آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. یہ ڈیٹیل میں جو ہے انشاءاللہ ہم کریکولم کے چیپٹر میں جا کے ان کو دیکھیں گے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے کریکولم. اب وہ جو آبجیکٹیوز بنائے گئے، مقاصد بنائے گئے، ان مقاصد کے حصول کے لیے ایک فریم ورک بنایا جاتا ہے ریٹن فارم میں، کنٹینٹ کی شکل میں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کریکولم کہتے ہیں. کریکولم کی ڈیفینیشن اور اس کی کورس سلیبس یہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. فی الحال آپ ان کے نام یاد رکھیں. آبجیکٹیو کے حصول کے لیے کیا ہوگا؟ جو کنٹینٹ ہے یا کریکولم ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا آتا ہے؟ کریکولم تیار ہو گیا، اس کی بکس پبلش ہو گئیں. اب بکس جو ہے وہ سکولز میں آ گئیں تو ان کو پڑھایا کیسے جائے گا؟ یہ ہے پیڈاگوجی، ٹیچنگ سکلز یا ٹیچنگ میتھڈ. تو یہ اس کا تیسرا سٹیپ ہوتا ہے. اب
پورا سال پڑھا لیا گیا، پڑھانے کے بعد اینڈ پہ جو اسیسمنٹ ہے یا ایویلویشن سالانہ امتحان ہوتا ہے، تو یہ اس کا چوتھا کمپوننٹ ہے جس کو ہم ایویلویشن کہتے ہیں. آبجیکٹیو، کریکولم، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن، یہ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہے. اور اگر آپ سے کوئی ایلیمنٹس آف کریکولم پوچھے تو یہ بھی 4 ہیں جو میڈ نے بتائے تھے. میڈ جو کریکولم ایکسپرٹ تھے انہوں نے بتایا تھے کہ جو کریکولم ہے اس کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں: آبجیکٹیو، کنٹینٹ، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن. یہاں پہ کریکولم جو ورڈ ہے یہ ریپلیس کرے گا وہاں پہ کس کو؟ کنٹینٹ کو. سوری، کنٹینٹ اس کو وہاں پہ ریپلیس کر دے گا کریکولم کو. اس کے بعد ہے فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. تو وہ فیکٹر جو ایجوکیشن کو متاثر کرتے ہیں یا وہ فیکٹرز جو کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کو انفلوئنس کرتے ہیں ان کو ہم فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن یا فاؤنڈیشن آف کریکولم کہتے ہیں. تو یہ میں چونکہ کریکولم کو اس لیے ساتھ شامل کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے سیم یہی 4 جو ہے وہ کریکولم کے بھی فاؤنڈیشنز ہیں. فلاسفیکل فاؤنڈیشن، آئیڈیاز جو ہوتے ہیں یہ فلاسفی میں آتے ہیں. ہمارے جو ایمز اور آبجیکٹیوز جتنے بھی ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں یہ فلاسفی کے سبجیکٹ کا جو ہے آپ کہہ لیں اسکوپ ہے. یعنی جو ایجوکیشنل جو آبجیکٹیوز ہیں جتنے، یہ فلاسفی کا اسکوپ ہے. اسی طرح سائیکالوجی اس میں آتا ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے اور ہمارا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ کیا ہوگا. تو یہ سائیکالوجیکل جو ہے کہ ہم بچوں کی نیڈ، انٹرسٹ، نیچر کو، ان کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کو کنسیڈر کرتے ہیں ایجوکیشن میں. اس کے بعد آتا ہے سوشیالوجی، ہماری جو سوشل ویلیوز یا سوشل نیڈز ہیں، سوسائٹی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے ہماری تعلیم سے، تو یہ چیزیں آئیں گی. اور اس کے بعد آتا ہے ہسٹری، ہماری ہسٹری اس کے بارے میں کیا ہے، ہمارے اسلاف نے جو زندگی گزاری ہے تو یا ہمارا جو پاسٹ ہے تو وہ کیا ہے، اور اس کے مطابق صاف ظاہر ہے ساری چیزیں جو ہے چاہے وہ آبجیکٹیوز ہیں یا کریکولم ہے تو وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں. تو 4 اس کی فاؤنڈیشنز ہیں: فلاسفی، سائیکالوجی، سوشیالوجی اینڈ ہسٹری. اس کے بعد موڈز آف ایجوکیشن. ایجوکیشن کے 3 موڈز ہیں: فارمل، نان فارمل اور انفارمل موڈز. جو فارمل موڈ ہے، ہم سب جو جس موڈ سے پڑھے ہیں تو وہ فارمل موڈ ہے، یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی، وہ فارمل موڈ ہے. اور نان فارمل موڈ، یہ جو ہم جو کلاس ہماری چل رہی ہے یہ ایک نان فارمل موڈ ہے. کورسپونڈنس کے تھرو جو لرننگ ہوتی ہے، خط و کتابت کے تھرو ہوتی ہے، تو یہ نان فارمل ہے. یعنی ویسے تو یہ ای لرننگ ہے یا آن لائن لرننگ ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں ویسے سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ لرننگ جو کورسپونڈنس سے ہوتی ہے، خط و کتابت سے ہوتی ہے، وہ نان فارمل ہے. اور انفارمل یہ وہ تعلیم ہے جو ہم گھر میں دوستوں سے، ٹی وی سے، میگزین سے، اخبار سے، بک سے، کہیں سے بھی کچھ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں. یہ ساری کی ساری انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. تو ان کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. ان کے جو کریکٹرز ہیں تینوں کو میں ایک کریکٹر تینوں کو ان کا ڈیفرینشیٹ کر کے آگے چلوں گا. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں. فارمل ایجوکیشن، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایجوکیشن وچ انوالو سپرویژن، انسٹرکشن، سیٹ پلان، ڈیفینٹ اینڈ ایمز اینڈ پرنسپلز. یعنی جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کے ڈیفینٹ ایمز اور پرنسپلز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں باقاعدہ جو اس کا پلان ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے اس جو یہ آپ کا اکیڈیمک ایئر ہے، یہاں سے آپ کے اس مہینے میں آپ کے ایڈمیشن ہوں گے، یہاں پہ آپ کے ایگزام ہوں گے، یہاں پہ جو ہے آپ کا جو سیشن ہے، سال ہے، وہ اینڈ ہو جائے گا. تو سیٹ پلان ہوتا ہے، انسٹرکشنز ہوتی ہیں، باقاعدہ تعلیمی اداروں میں جو ٹیچنگ ہے، ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے. سپرویژن ہوتی ہے، ہر اسکول میں، کالج میں ایک پرنسپل یا ہائر اتھارٹیز ہوتی ہیں جو اس سارے پروسیس کو سپروائز بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو ایجوکیشن وچ انوالو سپرویژن، انسٹرکشن، سیٹ پلان، ڈیفینٹ ایمز اینڈ پرنسپل از کالڈ فارمل ایجوکیشن. دو نان فارمل ہے، یہ کورسپونڈنس کے تھرو ہوتی ہے، یعنی وہ تعلیم جو گھر بیٹھے خط و کتابت کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نان فارمل ایجوکیشن. جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ نے کوئی کورس کیا ہے تو یہ جو ہے وہ خط و کتابت کے ذریعے جو تعلیم ہے یہ نان فارمل ایجوکیشن ہے. تیسرا ہے انفارمل ایجوکیشن، وہ تعلیم جو بغیر کسی ادارے کے، کسی آرگنائزیشن کے، کہیں پہ ایڈمیشن لیے آپ حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. مثلا آپ نے گھر سے، پیرنٹس نے کوئی بات کی، فیملی ممبر نے کی، ٹی وی سے کوئی چیز دیکھی وغیرہ وغیرہ، جہاں سے جو کچھ سنا، سیکھا، جانا، دیکھا، پڑھا، یہ ساری کی ساری ہماری جو ایک تعلیمی ادارے کے باہر ہے، تو یہ ہماری انفارمل ایجوکیشن کہلاتی ہے. تو اس کو فارمل، نان فارمل اور انفارمل لرننگ بھی کہا جاتا ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی موڈز آف لرننگ پوچھے
تو یہ بھی تین ہی ہوتے ہیں، فارمل، نان فارمل اور انفارمل. موڈز کی میں بات کروں، ٹائپس کافی ساری ہیں. تو اس کے بعد کریکٹرز کی ہم بات کرتے ہیں. فارمل ایجوکیشن آپ کو واضح ہو گیا ہوگا، آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی یا مدرسہ کی تعلیم کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس میں ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور کریکولم ہوتے ہیں. ہر کلاس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک ڈیفینیٹ سلیبس ہے، اس کے سبجیکٹ ہیں، سبجیکٹ کے اندر اس کی جو سلیبس ہے، جو آؤٹ لائن ہے، پھر اس کی جو ڈیٹیل یعنی اس کا جو کورس ہے وہ ویل ڈیفائن ہوتا ہے. یہ جو نان فارمل ایجوکیشن ہے اس کے امیجیٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. یہ اسٹارٹ میں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسٹارٹ کی گئی تھی 1974 میں، یہ دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی تھی 1974 میں. 1972 کی پالیسی میں جو ہے یہ منظور ہوئی، 1974 میں یہ اسٹیبلش ہوئی. اس کا پہلا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی تھا، اور 1977 میں جو بھٹو صاحب نے اس کا نیم جو ہے پیپلز اوپن یونیورسٹی سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھ دیا تھا. اس سے پہلے 1969 میں یعنی اس سے 5 سال قبل 1969 میں یو کے اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی تھی. تو یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی اور پاکستان اور ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی ہے. تو اس کے تھرو جو خط و کتابت کے ذریعے جو تعلیم ہوتی ہے اس کو ہم نان فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. تو اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ امیجیٹ ہوتے ہیں. کریکولا بھی اس کا امیجیٹ ہوتا ہے، یعنی فوری طور پہ کوئی ایشو آیا، کوئی کورس شروع کیا تو امیجیٹ ہوں گے. اور جو انفارمل ہے اس کے کوئی آپ کہہ لیں کہ پری پلانڈ آبجیکٹیو نہیں ہوتے، ویل ڈیفائنڈ پہلے سے ریٹن فارم میں کوئی آبجیکٹیو نہیں ہوتے. ان کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں لیکن پلانڈ یا ڈیفائنڈ نہیں ہوتے. اس کے بعد جیسے ڈاکٹر نے کوئی ایڈوائس کی تو اوبویسلی اس کے آبجیکٹیو ہیں کہ آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں. آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پرہیز کریں گے تو آپ جو ہے آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ نارمل رہے گا. بہرحال اس کے بعد ہے فارمل ایجوکیشن کا اگلا پوائنٹ، پلانڈ اینڈ انسٹیٹیوشن بیسڈ. یہ باقاعدہ تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے. یہ پلانڈ ہوتی ہے لیکن ڈسٹینس بیس ہوتی ہے. یہ ان پلانڈ ہوتی ہے، انفارمل اور انسٹرکچرڈ ہوتی ہے. فارمل ایجوکیشن فل ٹائم پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے لیے مکمل آپ کا ڈیلی یا ویکلی، منتھلی، اینول اسکیجول ہوتا ہے. یہ کمپلیمنٹری ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ورک شاپس ہوتی ہیں اوپن یونیورسٹی کی، کسی سبجیکٹ کی 2 دن، کسی کی 3 دن، اس طرح سے. اور اس کے بعد ریجڈ رولز فار انٹری یعنی ایڈمیشن اینڈ ایگزٹ. تو اس کے ریجڈ رول ہوتے ہیں ایڈمیشن کے اور ایگزٹ کے بھی، جہاں پہ آپ نے داخلہ لینا ہے یا خارج ہونا ہے تو اس کے باقاعدہ ویل ڈیفائنڈ رول ہوتے ہیں. نان فارمل ایجوکیشن میں فلیکسیبل رولز ہیں انٹری اور ایگزٹ کے، جہاں پہ کوئی ایگزٹ اور انٹری کے رولز نہیں ہیں انفارمل ایجوکیشن. اس میں فارمل اسیسمنٹ ہوتی ہے، ویل ڈیفائنڈ جو ہے وہ مکمل جو روبرکس ہوتے ہیں سارا بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ایریاز ہیں، جہاں سے آپ کا جو ایگزام ہے یہ کنڈکٹ ہوگا، اتنے آبجیکٹیو ہوں گے، اتنے سبجیکٹیو ہوں گے، اتنا پریکٹیکل ہوگا. تو یہ فارمل اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس میں جو ہے اسکلز اور کیپیبلٹیز کو اسیس کیا جاتا ہے. نان فارمل ایجوکیشن میں جو بیسک پرپز ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ کوئی خاص اسیسمنٹ نہیں ہوتی. یہ فیملی سے، سوسائٹی سے، فرینڈ سے، میڈیا سے، ماسک سے یا باقی سورسز سے ہم حاصل کرتے ہیں. اور انفارمل ایجوکیشن کے لیے ایک MCQ بڑا ویل نون ہے کہ کون سی ایجوکیشن ہے جو لائف لانگ ہے، تو وہ انفارمل ہوتی ہے. یہ مرنے سے جینے تک یعنی برتھ ٹو ڈیتھ ایک انڈیویجول جو ہے وہ حاصل کرتا رہتا ہے. اس میں ایوارڈ، فارمل ایجوکیشن میں ایوارڈ آف ڈگریز ہے. اس میں بھی ایوارڈ آف ڈگریز ہے لیکن سٹارٹ میں یہ اڈلٹ لرننگ کے لیے سٹارٹ کی گئی تھی AIOU. اس کے بعد جو اس میں کورسز یا ورکس آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایڈیشن کی گئی. اب تو یہ 10ویں سے آنورڈ جو ہے وہ کلاسز کے جو ایگزام ہے یا کورسز ہے وہ بھی کرا رہی ہے. تو ایگزامپل اس میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، یہاں پہ اوپن یونیورسٹی، اور یہاں پہ کوئی بھی ایگزامپل جو آپ اپنی ارد گرد سے جہاں سے آپ نے کچھ سیکھا جانا آپ دے سکتے ہیں. تو یہ فارمل، انفارمل اور نان فارمل کا جو موڈز آف ایجوکیشن ہے. اس دفعہ جو انٹرویو ہوئے ہیں تو اس میں بھی میل سائڈ پہ، فیمیل سائڈ پہ یہ کویسچن بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ ایجوکیشن کے موڈز کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. سم ادر ٹائپس، یہ کچھ ٹائپس ہیں ایجوکیشن کی. یہ آگے ویسے باقی چیپٹرز میں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گی، لیکن چونکہ یہ موسٹ ریپیٹڈ ٹرمز ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پہ انٹروڈکٹری چیپٹر میں ان کو شامل کر دیا ہے. تو انکلوسیو ایجوکیشن، بلینڈڈ ایجوکیشن، کو ایجوکیشن، انفیوژن ایجوکیشن اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن.
انکلوسیو ایجوکیشن کیا ہے؟ یہ ابھی جو ہم نے بات کی ہے یونیسکو کی SDGs کی، تو یونیسکو میں جو SDGs ہے تو اس میں انکلوسیو ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیا گیا تھا SDG 4 میں، کہ فری اینڈ ایکول اپرچونیٹیز فار آل اسٹوڈنٹ. اب یہاں پہ آپ نے ایک ورڈ آل کو اپنے مائنڈ میں بٹھائیں. آل سے کیا مراد ہے؟ آل سے مراد وہ اسٹوڈنٹ جو ہماری مائنورٹی کیٹیگری کے ہیں، جیسے ہمارا سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک ہر بچے کے لیے اسلامیات کی جگہ ایتھکس کا جو مضمون ہے وہ شامل کیا گیا ہے. تو آل اسٹوڈنٹ سے مراد مائنارٹی اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ جو ماڈریٹ ڈسیبلٹیز والے ہیں، یعنی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی جو ہاتھ یا پاؤں سے یا مینٹلی جو ہے ان کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے سویئر قسم کا، وہ تو اسپیشل ایجوکیشن کے کیسز ہیں. لیکن ماڈریٹ ڈسیبلٹیز کے اور مائنارٹی اسٹوڈنٹ کے جو بچے ہوتے ہیں ان اسٹوڈنٹ کو اور ڈسیبل اسٹوڈنٹ کو جو جنرل ایجوکیشن ہے، یعنی نارمل بچوں کے ساتھ ایک ہی کلاس روم میں، ایک ہی اسکول میں، ایک ہی ٹیچر سے ایک ہی کنٹینٹ جب پڑھایا جائے تو یہ انکلوسیو ایجوکیشن ہے. ٹیچنگ اینڈ لرننگ آف ایجوکیشن، ٹیچنگ اینڈ لرننگ آف چلڈرن ود سم ڈیفیکلٹیز ان جنرل ایجوکیشن کلاس are all children in same classroom and same school. Children with moderate disabilities and minority students in mainstream class. mainstream جو ہمارا جو نارمل سکولز ہوتے ہیں، تو ان اسکولوں میں، ان تعلیمی اداروں میں جو ہمارے مائنر ڈسیبلٹیز والے بچے ہیں اور مائنورٹی کلاسز کے جو بچے ہیں، جیسے پاکستان میں 5 مائنورٹی گروپس ہیں، کون کون سے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پاکستان میں کون سے 5 مائنورٹی گروپس ہیں؟ جی پلیز، کسی کو ہے آئیڈیا؟ سر آئی تھنک سکھ ہے، سکھ ایک ہو گیا، کرسچن ہے 2 جی، اور ہندو 3 مرزائی ہے جی، قادیانی مرزائی 4، لاسٹ ون پارسی. تو یہ 5 جو کیٹیگریز ہیں پاکستان میں جو میجر گروپ ہیں مائنورٹیز کے، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور قادیانی. تو ان مائنورٹیز کے جو بچے ہیں ان کو، اور جو وہ بچے جن کی مائنر ڈسیبلٹیز ہیں، ماڈریٹ ڈسیبلٹیز ہیں، ان کو نارمل اسکول میں ایک ہی وہی ٹیچر پڑھائے گا، وہی بکس پڑھائے گا اور اسی کلاس روم میں پڑھائے گا. تو یہ انکلوسیو ایجوکیشن ہے. اس کے بعد ہے بلینڈڈ ایجوکیشن. یہ ماڈرن ٹائپ ہے ایجوکیشن کی. اس میں ایک جو بچہ ہے وہ فزیکلی کلاس روم ٹیچنگ سے بھی مستفید ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ای لرننگ پروسیس ہے اس سے بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. یعنی ایک ہی بچہ یا ایک ہی کلاس روم کے اسٹوڈنٹ وہ اپنے ٹیچر سے، اسی ٹیچر سے فزیکلی بھی پڑھ رہے ہیں اور گھر جا کے وہی ٹیچر ان کو آن لائن بھی پڑھاتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا چیپٹر ہے اس میں اس کی کچھ ٹائپس بھی دیکھیں گے. تو آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ فزیکل اور آن لائن ٹیچنگ لرننگ جب اکٹھے ہوتی ہیں تو اس کو ہم بلینڈڈ ایجوکیشن کہتے ہیں. فزیکل اور آن لائن جو لرننگ ہوتی ہے اکٹھے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کو بلینڈڈ لرننگ یا بلینڈڈ ایجوکیشن کہا جاتا ہے. کو ایجوکیشن ہمیں پتہ ہے جو میل اور فیمیل جینڈر ہیں جب یہ مکس ہو کے کہیں سے جو تعلیم ہے حاصل کرتے ہیں تو اس کو کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اس کے بعد انفیوژن ایجوکیشن. جیسے یہ جاپان کے اندر بڑا ویل نون ہے یہ کانسیپٹ انفیوژن ایجوکیشن. اس میں جو سٹارٹ میں کیا گیا جاتا ہے، جو بچے ہیں ان کا انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو کھلونے دیے جاتے ہیں، میڈیکل اکوپمنٹس دیے جاتے ہیں، اس طرح ہر پروفیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ان کو پریزنٹ کی جاتی ہیں. اب جو بچہ جس کا جدھر انٹرسٹ جاتا ہے نا تو وہ اس سائڈ پہ بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے جو انٹرسٹ ہے جس سبجیکٹ میں اس بچے کا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو اس کے گولز ہیں یا چیزیں ہیں وہ اس کے کریکولم میں، کنٹینٹ میں شامل کی جاتی ہیں ہر گریڈ لیول پر. تو اس طرح کا جو ایجوکیشن ہے اس کو ہم انفیوژن ایجوکیشن کہتے ہیں. پروسیس وچ بلینڈز کیریئر ایجوکیشن گولز انٹو ایگزسٹنگ سبجیکٹ میٹر آف آل ایکیڈیمک گریڈز از کالڈ انفیوژن. یعنی تمام ایکیڈیمک گریڈز پہ جو کیریئر ایجوکیشن کے جو گولز ہیں ان کو شامل کرنا، اس کو انفیوژن ایجوکیشن کہا جاتا ہے. لاسٹ ون ہے ECE ایجوکیشن، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن یونیورسلی جو ہے یہ ویسے کچھ بکس میں آپ کو 5 سے 8 سال، کچھ میں 3 سے 6 سال، کچھ میں 3 سے 8 سال ملے گا. پاکستان میں جو سٹینڈرڈ ایج ہے پری پرائمری، یہ جو ہے پری پرائمری ایجوکیشن ہے. یہ ہمارے اسکولز میں جو نارمل کلاس ہوتی ہے جس کو ہم کلاس 1 کہتے ہیں،
تو اس کلاس سے پہلے کی جو ایج ہے وہ ہے 3 to 5 ایئر ایج، یعنی 3 سے 5 سال کی جو ایج ہے یہ ہمارے پاکستان میں ایک سٹینڈرڈ ایج ہے پری پرائمری ایجوکیشن کی۔ 2009 کی پالیسی میں یہ جو ہے ایج فکس کی گئی تھی، یہ انشاءاللہ اسی کے چیپٹر میں ہم ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے پرائمری اسکول کے بچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 6 سے 9 سال تک کی ایج، اور جو ایلیمنٹری اسکول کی ایج ہے وہ ہماری ہے 10 11 12 سال، اور جو سیکنڈری ہے وہ 13 اور 14 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، یہ ہماری اسٹینڈرڈائزڈ یا آفیشیل ایج ہے ہمارے بچوں کی پاکستان میں۔ تو پری پرائمری ایجوکیشن کی ایج کون سی ہے پاکستان میں؟ 3 to 5 ایئرز ہے۔ انٹرنیشنلی ڈاکٹر ماریا نے اس کو ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری، جس کا مونٹیسوری میتھڈ بڑا ویل نون ہے، اسی طرح فریڈرک فروبل، تو وہاں پہ آپ پڑھیں گے یہ جو ہے 3 سے 6 ایئر یا برتھ سے 6 ایئر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اسی ایجوکیشن کو۔ اٹ از کالڈ نرسری ایجوکیشن اور پری پرائمری ایجوکیشن۔ ٹیچنگ آف چلڈرن فرام برتھ ٹو 6 ایئر بیفور اسٹارٹنگ فارمل ایجوکیشن از کالڈ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن۔ آج کل جو ہے اس کا نام جو ہے اس کو ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں وہاں جا کے دیکھیں گے۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا انکلوسیو ایجوکیشن، مائنر ڈسیبلٹیز اور مائنارٹی اسٹوڈنٹ کو نارمل بچوں کے ساتھ ایک ہی کلاس روم میں ایک ہی سلیبس ایک ہی ٹیچر ایک ہی اسکول میں جب پڑھائے گا تو انکلوسیو ایجوکیشن کہلائے گی۔ بلینڈڈ میں ہم نے کہا کہ فزیکل اور آن لائن ہے۔ کو ایجوکیشن میل فیمیل جینڈر مکس۔ انفیوژن ایجوکیشن کیریئر گول کو سبجیکٹ میٹر میں آپ کے کنٹینٹ میں شامل کیا جائے تو انفیوژن ایجوکیشن، اور ای سی ایجوکیشن پری پرائمری ایجوکیشن ہے۔ تو ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے آج کے دن کی۔ ریویل نالج، امپیریکل نالج، ریشنل نالج اور انٹویشو نالج، یہ 4 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں نالج کی۔ ریویل نالج وہ علم جو وحی سے ہم تک پہنچا، ریویلیشن سے، وحی کے تھرو، اس کو ہم ریویل نالج کہتے ہیں۔ امپیریکل نالج وہ نالج جو سینسری ایکسپیرینس سے، جو ہمارے 5 سینسز ہیں ان سے ایکسپیرینس کے بعد جو چیز ہم نے گین کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی امپیریکل نالج سینسری ایکسپیرینس بیسڈ جو ہے وہ نالج ہوتا ہے۔ سینسری ایکسپیرینس کون سے ہیں سینسز ہمارے؟ دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے دیکھنے سے کتنا نالج گین ہوتا ہے اور سننے سے کتنا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ہے آئیڈیا پلیز؟ 75 دیکھنے سے سر۔ اچھا، ویژن سے 75 ہو گیا، اور لسننگ سے 13% ہوتا ہے، 13% وہ لسننگ سے، اور اس کے بعد ٹچ سے، چھونے سے 6% جو ہے وہ ٹچ سے ہے، اور 3% اسمیل سے، اور 3% ٹیسٹ سے، یعنی چکھنے اور سونگھنے سے 3% ہے، تو یہ 100% ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے سینسز ہیں، ان سے جو ہم نالج گین کرتے ہیں، یعنی ان کا جو ایکسپیرینس ہے، چکھنے کے بعد، چھونے کے بعد، دیکھنے کے بعد جو چیز ہمیں ملتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں امپیریکل نالج۔ تو یہ انٹویشو ہوتا ہے، یعنی اس کا ہمیں پہلے سے ادراک نہیں ہوتا، ہمارے نیچرلی یہ علم جو ہے ہمارے پاس نہیں ہوتا، ناٹ ان نیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور سائنس اس کی پیراڈائم ہے، یعنی سائنٹیفک نالج جتنا بھی ہے وہ اوبویسلی وہ نالج جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل نالج ہے۔ تو ریشنل نالج وہ نالج جو کسی منطق کی، کسی ریزن کی بیس، کسی لاجک کی بیس پہ ہو، تو اس کو ہم ریشنل نالج کہتے ہیں۔ یہ انٹویشو ہوتا ہے، لاجک دینا، ریزن بتانا اور ریزن ایکسیپٹ کرنا، یہ ہمارے جو ہے نیچر میں شامل ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو انٹویشو یا انیٹ کہتے ہیں۔ میتھ اس کی پیراڈائم ہے، ساری کی ساری جو میتھمیٹکس ہے وہ لاجک یا ریزن کی بیس پہ ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون انٹویشو نالج، وہ نالج جو ہماری انر فیلنگ سے آتا ہے، جس کو ہم انسائٹ بھی کہتے ہیں، اور جس کو امام غزالی نے 6th سینس بھی کہا تھا، تو ریزننگ بھی اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارا جو نالج ہم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میری چھٹی اسکیئر کی یہ آج ایسے ہوگا، اچھا یہ ہونے والا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوگا، وہ ایسے جائے گا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہمارا ہوتا ہے انٹویشو نالج۔ یہ ہمارا تھا جی آج کا چیپٹر۔ تو میں نے کوشش کی ہے چیزوں کو ٹو دا پوائنٹ اور بریف کرنے کی، تاکہ جو ہے وقت بھی زیادہ ضائع نہ ہو اور چیزیں بھی اچھی طرح آپ کو کلیئر ہو جائیں۔ جی، تو آپ کا اگر کوئی سوال ہے اس بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی